بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 72 شہیدان کربلا کی مختصر زندگی نامہ میں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کریم، عالم، فقیہ اور افاضل میں شمار ہونے والے بصرہ کے شجاع ترین سخنور اور ادیب کا تذکرہ ہم کریں گے، یعنی جناب ادہم ابن امیۃ العبدی البصری۔ جناب ادہم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام امیۃ العبدی لکھا ہوا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور اور معروف صحابی جلیل القدر میں ہوا کرتے تھے۔ جناب امیۃ ابن العبدی جو بصرہ کے رہنے والے تھے، حقیقت میں وہ مدینے میں رہا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ محبان اہل بیت علیہ السلام میں سے تھے، لہٰذا کچھ ناگوار اتفاقات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں مدینہ منورہ میں، لہٰذا انہوں نے سفر کیا اور مہاجرت کی عراق کے بصرہ نام کے شہر میں، اور بصرے کو اپنا مسکن بنایا، لہٰذا جناب ادہم بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ بصرہ میں ہی رہنے لگے۔ جناب ادہم کے والد چونکہ مشہور و معروف صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان کو راوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے اصحاب میں فریقین کی کتابوں میں حساب کیا گیا ہے اور ان کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا کنیہ امیہ نام ہے، لیکن کنیت ابو عبداللہ ہے، یا امیۃ ابن العبدی کے ساتھ ابی عبیدہ بھی لکھا گیا ہے۔ بہرحال رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ نے بصرہ میں زندگی شروع کی۔ مدت تک جناب ادہم نے کوفہ میں بھی سکونت اختیار کی، جبکہ کوفے سے پہلے ان کا اصلی وطن بصرہ اور بصرے سے پہلے اجدادی وطن مدینہ منورہ تھا، لیکن ہم چونکہ بصرے کے شہداء کا تذکرہ آج کل کر رہے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ یہ مشہور و معروف بصرے کا قبیلہ عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبد القیس قبیلہ شروع سے ہی محب اہل بیت رہا ہے، لیکن یہ اتری عرب کے رہنے والے تھے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، چونکہ یہ قبیلہ شروع سے محب اہل بیت علیہ السلام تھا، اور اس قبیلے کے لوگوں نے اہل بیت کی بہت ہی حمایت کی اور نصرت کی، اور شیعیان اہل بیت میں معروف تھے، لہٰذا ہر زمانے میں ان کو کچھ نہ کچھ ظلم اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے تمام دنیا کی ظلم اور بربریت کو سہی، مگر دامن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اتری عربستان سے عشق رسول میں، عشق اہل بیت میں یہ آ گئے مدینہ، پھر مدینے سے بصرہ منتقل ہو گئے۔ میں یہاں پر اپنے جوانوں سے ایک بات کہہ دوں کہ قبیلہ عبد القیس بہت ہی شجاع اور بہادر قبیلہ عرب کا مشہور ہے، جو عدنانی قبیلہ ہے، اور اس کو سعدی بھی یعنی
عبد القیس سعدی اور عبدی یہ شاخوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا عشق اہل بیت میں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ زمانے کے کچھ لفظوں کو میں استعمال کر رہا ہوں، یا یوں کہہ دوں کہ محبت اہل بیت کا ان کو ہزینہ دینا پڑا۔ لہٰذا وفات رسول اکرم کے بعد کچھ لوگ شہادت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں نے مدینے کو ترک کیا اور اس طریقے سے متعدد جگہوں پر انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ دور و دراز علاقے میں جانے کے لیے کچھ علاقوں کو انتخاب کیا، جس میں سے جناب ادہم کے والد گرامی نے امیہ نے بصرے کو انتخاب کیا۔ کچھ لوگوں نے آج کے سعودی عرب کے القطیف کا علاقہ انتخاب کیا۔ عبد القیس کے کچھ لوگ بحرین میں رہتے ہیں، کچھ الاحسا میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عشق اہل بیت میں جہاں انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی، طرح طرح کی بربریت اور ظلم کا سامنا کیا، مگر عشق اہل بیت میں استوار رہے، پابرجا رہے۔ لہذا خالق کائنات کی قدرت دیکھیے اور عنایت خدا دیکھیے کہ بصرہ میں ان کو عظیم نعمتوں سے نوازا گیا۔ آج سرزمین عراق میں بصرہ ایک صنعتی شہر ہے، جہاں عظیم ذخائر ہے، گیس، تیل، ان سب کا منبع اور خزانہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو ایک حصہ القطیف میں بس گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں القطیف میں آج شجاعت کے ساتھ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، اور خالق کائنات نے بھی ان کو تیل، گیس، معدنیات جیسی عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے۔ الاحسا میں کچھ لوگ رہتے ہیں محبان اہل بیت، وہاں پر بھی پاک پروردگار عالم نے ان کو تیل اور گیس جیسی عظیم نعمتیں دی۔ بحرین کے اس علاقے میں جہاں عبد القیس کے لوگ رہا کرتے ہیں محبان اہل بیت، وہاں پر بھی عظیم نعمت عنایت کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا بازار کوفہ میں وہ جملہ اور اس کے پس پردہ یہ فلسفہ یاد آتا ہے کہ اگر عشق حسین کی ہوتی وافر نعمتوں میں رہتے۔ چونکہ محبان اہل بیت علیہ السلام تھے، طرح طرح کی آزمائش، ظلم اور امتحانوں سے گزرے ہیں، لہٰذا خالق کائنات نے ان کو آرامش دی حب اہل بیت علیہ السلام سے، اور دنیا کی ظاہری نعمتیں بھی عنایت کی۔ جناب ادہم بن امیہ کربلا میں جب آپ شہید ہوئے تو کل 45 سال کی عمر تھی، یعنی ابھی بڑھاپا نہیں آیا تھا، مگر اس 45 سال کے نبی کریم کے صحابی جلیل القدر شہید ہوتے ہیں راہ امام حسین علیہ السلام میں۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں اور آپ کی فضیلت اور اوصاف حسنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، سب سے نمایاں فضیلت یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ چونکہ آج دنیا میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں کوئی صحابی نہیں تھے، لہٰذا ہم صحابیت رسول اکرم کے اوپر ہیں۔ جو کتاب وسیلۃ الدارین ہے، بہترین کتاب ہے، اس میں ذکر کیا گیا کہ آپ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری جو امتیاز ہے، آپ کی شخصیت کا ایک بہترین پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد چونکہ صحابی تھے، لہٰذا آپ بھی ایک صحابی، وہ بھی کیسے، جو روایت بیان کریں، یعنی راوی، یعنی پڑھے لکھے فاضل
صحابی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ صحابی کے ساتھ ساتھ صحابی زادے بھی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اوپر فخر کیا ہے اور آپ کو دو بہترین جملوں سے نوازا۔ کہا کہ جناب ادھم ابن امیۃ العبدی البصری ہمارے بصرہ کے سرشناس شیعوں میں سے ہیں، اور ماریا کے گھر پر جو محبان اہل بیت کا اجتماع ہوتا تھا اس میں افاضلوں میں سے ایک آپ ہیں جو متواتر شرکت کرتے رہے اور محبان اہل بیت کو اپنے علم سے فیضیاب کرتے رہے۔ تیسری جو آپ کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والد گرامی کے خدمت میں زانو ادب طے کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے والد جو خود عالم تھے ان سے علم دین اور علم دنیا بھی کسب کیا، لہٰذا اس طریقے سے آپ صحابی بھی ہیں، صحابی زادے بھی ہیں، اور صحابی کے شاگرد یعنی تابعین میں سے بھی آپ کو حساب کیا جاتا ہے۔ آپ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول شیعیان بصرہ میں سے تھے۔ دیکھیے یہاں پھر ایک جملہ کہنے کو دل کرتا ہے، جب کسی نے آ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آقا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، تو امام نے چہرے کو گھما لیا، پھر اس نے کہا تیسرے مرتبہ، بہت اختصار سے میں عرض کر رہا ہوں، تو امام نے کہا کہ یہ کہو کہ ہم آپ کے محب میں سے ہیں۔ واقعاً حقیقت یہی ہے، شیعہ ہونا بہت ہی مشکل کام ہے۔ شیعہ یعنی پیرو اہل بیت، نقش قدم اہل بیت کے اوپر اپنے زندگی کے قدموں کو رکھنا، اپنے فکروں کو کنٹرول کرنا، اپنے ذہن و شعور یعنی تمام دنیاوی وہ خبائث سے پاک ہونا اور راہ اہل بیت پر چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پانچویں امام، وقت کے امام نے جس کو اپنا شیعہ کہا ہے تو وہی کربلا میں شہید ہونے کے لائق بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کے اوپر صلوات و سلام بھیجا جاتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، افاضل میں سے تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ محدث تھے، یعنی حدیث کے راوی آپ تھے۔ ایک بہترین جو آپ کے بارے میں علمی گوشہ ملتا ہے کہ کرب و بلا میں جہاں کچھ فقیہ شہید ہوئے جن کو خود اہل بیت نے بھی فقیہ کہا ہے، حبیب ابن مظاہر کو خود خط میں امام حسین علیہ السلام نے عجیب جملہ لکھا تھا، من الغریب الی الفقیہ۔ تو اسی طریقے سے کرب و بلا کے فقیہ شہیدوں میں جناب ادھم بن امیہ ہیں، یعنی آپ وقت کے فقہ میں مجتہد العصر تھے اور آپ کی فقاہت زبان زد تھی بصرہ اور کوفہ میں۔ بہرحال آپ کو اہل بیت نے بزرگان شیعہ میں سے لقب اور خطاب دیا ہے اور آپ کو یاد کیا ہے۔ ابن شہر آشوب جیسے شخص مناقب میں لکھا ہے کہ آپ موالیان امام حسین علیہ السلام میں سے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ بہترین قرآن کے قاری تھے، بہترین لب و لہجے میں تلاوت کرتے تھے۔ جی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ آپ کی تلاوت کے بارے میں بھی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، کل قرآن کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت ہی شجاع تھے، جو کہ عبد القیس ایک شجاع قبیلہ تھا، جنگ آزمودہ تھے، جنگ کا تجربہ آپ کو تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین صفت ہے وہ بصیرت دینی آپ کے پاس تھی۔ اب دیکھیے یہاں بصرہ میں
عبیداللہ ابن زیاد نے اتنی پابندی لگا رکھی، ماریہ کے گھر پہ حملہ، اس کے باوجود چاروں طرف پہرا بٹھایا۔ آپ دشت، بیابان، جنگل، بے راہے سے ہوتے ہوئے وہ جو کارواں تھا 8-9 افراد کا، یزید بن ثبیت کے ماتحتی میں آپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ یہ بتا دیتے ہیں اس بات کے کہ آپ محب اہل بیت تھے، عالم فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ جناب ادہم ایک مجاہد تھے، یعنی اسلحہ بردار تھے، لیکن جہاد اللہ کی راہ میں، یعنی اپنی دفاع کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، عدالت کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایک سخنور تھے، فصیح و بلیغ سخنرانی کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، لوگوں میں ہیجان اور جوش بھر دیا کرتے تھے۔ عجیب بات یہی ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل زندگی میں 45 سال کی زندگی میں دیکھا گیا آپ بہت ہی صابر بھی تھے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر آپ شکوہ اور گلہ نہیں کرتے تھے، آپ صبر کیا کرتے تھے، اور رضائے خدا میں صبر کرنا یہ عظیم ہستیوں کا کام ہے۔ آپ ان کارواں کہ جو نصرت حسین کے لیے بصرہ سے نکلا، ان کے ساتھ منزل ابتح تک پہنچے اور وہاں پر امام حسین سے ملحق ہو گئے، لیکن تمام راستے میں بصرہ سے ابتح یعنی مکے کے قریب اس منزل پر جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب یزید بن ثبیت انہوں نے دعوت کی، پرچم حق کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جناب ادہم صحابی نبی نے ان کو جوش دلاتے رہے۔ مشکل اور سخت ترین راہوں میں لوگوں کے کچھ قدم میں لرزش اگر آئی تو آپ کی جوشیلے تقریر سے پھر مستحکم ہو گئے، اور اس طریقے سے 8 ذی الحجہ کو یعنی یوم الترویہ میں جس دن حضرت مسلم علیہ السلام نے کوفے میں قیام کیا، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو امام حسین علیہ السلام سے آپ جا ملے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین کے ساتھ منزل ابتح سے لے کر کربلا میں جا بجا لوگوں کے درمیان میں آپ نے فضیلت زہرا سلام اللہ علیہا اور آل زہرا، فضیلت ابا عبداللہ الحسین، فضیلت اہل بیت، فضیلت رسالت المآب اور حق کے بارے میں بہترین تقاریریں کی۔ ہر منزل پر عشق اہل بیت اور حمایت مولا یعنی وقت کے امام کی حمایت میں لوگوں کے درمیان میں آپ نے تقاریریں کی۔ کربلا میں جب آپ وارد ہوئے تو 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، 9 محرم کو، کسی نے لکھا 2 ہی محرم کو، کسی نے لکھا نہیں 10 محرم کو، اپنے بصرہ سے آنے والے ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا چلو پھر ہم ایک مرتبہ پیمان اور عہد باندھتے ہیں کہ ہم نصرت امام حسین میں اٹل رہیں گے اور آخری قطرہ خون تک ہم جنگ کریں گے۔ دیکھیے ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مقرر، ایک سخندان ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی شجاعت آپ میں تھی۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ قبیلہ عبد القیس کی گھٹیوں میں شجاعت تھی۔ میں یہاں پر اپنے جوانوں کے ایک بہترین واقعہ کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہے جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کو جب مالک اشتر کو امام حسن علیہ السلام کا امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اس سرخ ناقے کی ٹانگوں کو کاٹ دو، تو ایک مرتبہ آخری مرحلے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جناب عائشہ کو جمل کے میدان سے مکے میں بھیجا۔ تو مکے میں پہنچ کر یہ اعتراض کیا جناب عائشہ نے کہ علی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، مگر میں ام المؤمنین ہوں اور مجھے مردوں کے درمیان میں مکے میں بھیجا۔ تو ایک مرتبہ جب اشارہ کیا ان فوجیوں کی جانب
محافظوں کی جانب جو 40 تھے اور جناب عائشہ کی حفاظت کے لیے امیر المؤمنین نے تعین کیا کچھ بھی ہو ان کی حفاظت کرنا، لہٰذا اشارہ کیا ان محافظوں کی جانب کہ دیکھو یہ کون ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے چہرے سے جو نقاب ہٹایا تو دیکھا یہ خواتین ہیں، تو کہا کہ اگر علی امیر المؤمنین ہے تو یاد رکھنا امیر المؤمنین کی، میں اپنے جملوں میں عرض کر رہا ہوں، شان یہی ہے کہ ہم شریک حیات رسالت مآب کو خواتین کے درمیان میں بھیجے، اپنے محرم کے ساتھ بھیجے۔ یہ جو 40 خواتین جناب عائشہ کی حفاظت کر رہے تھے، جو اپنے حفاظت میں مکے تک ان کو پہنچایا جمل سے، وہ سب عبد القیس کی خواتین تھی۔ عبد القیس کی شجاع ترین خواتین نے امیر المؤمنین کے زمانے سے ہی اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کی، نصرت کی، اور قدم قدم پر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے عشق کرنے کا دنیا کو نمونہ پیش کیا ہے۔ عجیب عشق تھا کہ سرزمین کرب و بلا میں آئے اور 10 محرم کو ایک روایت کے مطابق ظہر سے پہلے آپ حملہ اولا میں، کہ جب معرکہ آرائی ظہر سے پہلے جنگ ہوئی جس میں اکثر لوگوں نے کہا کہ 50 کے قریب امام حسین کے اصحاب شہید ہوئے، اور عمر سعد نے 10,000 کے لشکروں کو تیروں کی بارش کرنے کو کہا، تو آپ تلوار سے جنگ لڑتے گئے۔ اور یاد رکھیں تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب ادھم بن امیہ جنگ کر رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ بہترین لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، یعنی وہ بتا دے رہے تھے کہ ہم اگر میدان جنگ بھی ہوں، ہم اگر موت سے قریب بھی ہوں، اور اگر ہم درجہ شہادت پہ بھی فائز ہوتے ہوں، تو ہم قرآن کو جدا نہیں کرتے، ہمارے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یعنی حسینی وہ ہے کہ جو قرآن سے جدا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ بعد شہادت حسین ابن علی کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، قرآن اور حسین کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ اصحاب نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے، بلند بلند زور زور سے آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے تاکہ دشمنان حسین یہ سمجھ جائیں کہ ہم کس کو مار رہے ہیں، ہم قاری قرآن کو مار رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک روایت کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ جس شخص نے تیروں سے چھلنی ہونے کے بعد آپ کو شہید کیا ہے، اس قاتل کا نام مرہ بن منقذ بن نعمان عبدی کہا جاتا ہے، اور احتمالاً یہی ہے۔ بزرگان نے آپ کے اوپر سلام بھی بھیجا ہے، السلام علیکہ یا اولا قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراہیم الخلیل صلی اللہ علیہ وعلی ابیکا اذ قال فیکا قتل اللہ قوما قتلوکا یا بنی ما آجرہم علی الرحمن ولا انتہائک حرمت الرسول علی الدنیا بعد العفا حکم اللہ لکا علی قاتلکا مرۃ ابن منقذ۔ البتہ یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس سلام کو کسی نے امام حسین علیہ السلام سے بھی نسبت دی ہے، لہٰذا نصرت امام حسین میں کرب و بلا کے میدان میں ایک عالم، فقیہ اور صحابی جلیل القدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کو قربان کر دی اور رہتی دنیا تک نمونہ عمل بن کر رہ گئے۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔